میرے مالک نے فرشتوں کی مجلس میں اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اور پھر حضرت آدم کی تخلیق فرمائی جنت میں، بھیجنا تھا زمین پر، اور اپنے ارادے کا اظہار بھی پہلے فرما دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے چلا ہوں زمین پر۔ کہاں؟ زمین پر۔ نائب بنانے لگا ہوں زمین پر۔ تخلیق فرمائی جنت میں۔ اللہ اگر زمین کے لیے زمین پر اپنا نائب بنانا تھا تو تخلیق بھی زمین پر ہوئی ہوتی۔ تخلیق کہاں فرمائی؟ جنت میں۔ اور تخلیق فرمایا عناصر اربع سے، مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ تخلیق فرمایا عناصر اربع سے، بنایا زمین کے لیے، بھیجنا بھی تھا زمین پر۔ پہلے ہی اظہار فرما دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، تو تخلیق بھی زمین پر ہوئی ہوتی، بنایا جو زمین کے لیے، نائب بنانا ہے زمین کے لیے، خلیفہ بنانا ہے زمین پر۔ تخلیق جنت میں فرمایا اس لیے تاکہ آدم کو تخلیق کیا جنت میں تو ہر آدمی یہ تصور میں رکھے کہ میں یہاں کے لیے نہیں ہوں۔ تاکہ آدمی یہ ذہن میں رہے اس کے کہ مجھے لوٹنا ہے اپنے گھر کی طرف، میں یہاں کے لیے نہیں ہوں۔ بنایا زمین کے لیے، پھر زمین کو سجایا دنیا میں، اس زمین کو سجایا دنیا میں، اور اس دنیا کو نام دیا امتحان گاہ کا، دنیا کو نام دیا دار الابتلاء کا۔ اب انسان حالت امتحان میں ہے، انسان ایگزامینیشن ہال میں ہے، انسان کمرہ امتحان میں ہے۔ تو اس امتحان کے لیے، چونکہ امتحان انسان کا لے رہا ہے اللہ، امتحان دینے والا نہیں بتاتا میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتاتا ہے نصاب یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، وقت یہ ہوگا، جگہ یہ امتحان دینے والا نہیں بتاتا، یہ ممتحن بتاتا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ اب امتحان اللہ لے رہا ہے، امتحان ہے نسل انسانیت کا، تو اس امتحان کے لیے ایک نمونہ بھی چاہیے تھا، ایک کتاب بھی چاہیے تھی۔ پھر سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ایک نصاب بھی چاہیے تھا، ایک نمونہ بھی چاہیے تھا، امتحان نسل انسانیت کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نمونہ ہو وہ انسان نہ ہو؟ امتحان نسل انسانیت کا، تو اس امتحان کے لیے ایک ماڈل چاہیے تھا، ایک نمونہ چاہیے تھا جو انہی میں سے ہو۔ ان میں سے ہو۔ اب یہاں پر میں ایک لفظ صرف تمہید کے طور پر عرض کروں گا، زیادہ میں سمجھ گیا آپ کے مزاج کو، میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا۔ امتحان ہے نا، امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا۔ امتحان دو طرح کے ہیں، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ اب دیکھو میں بڑے دعوے سے بول رہا ہوں، دو طرح کا امتحان ہے، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ اس کی جہتیں مختلف ہیں، اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کے انداز مختلف ہیں۔ یا امتحان ہے صبر کا، یا امتحان ہے شکر کا۔ ہائے ہائے، یا امتحان ہے صبر کا، یا امتحان ہے شکر کا۔ تو ماڈل ایسا چاہیے تھا جس پر صبر بھی آیا ہو،
جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو، جو ہو بھی انسان، تو خالق کائنات نے آواز دے دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو زمین ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ پودا ہے، اس زمین پر اللہ نے پودے بھی لگائے، پہاڑ بھی ہیں، پتھر بھی ہیں۔ پودا نکلنے سے درخت بننے تک اپنی خوراک قدموں سے لیتا ہے، حالانکہ اسے روشنی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، اور مٹی میں موجود معدنیات بھی اسے چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے۔ لیکن اللہ نے نظام فطرت کو حکم دے دیا، چونکہ یہ بڑھتا تو ہے، چل نہیں سکتا، یہ بڑھتا تو ہے، چل نہیں سکتا، تو تم نے خود اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، صاحبان توجہ رکھنا، سورج روشنی پہنچاتا ہے، چاند مٹھاس پہنچاتا ہے، تارے اپنی چمک پہنچا کر اٹکیلیاں پودے سے کرتے ہیں، ہوا آ کے لہلہاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے، اس کے قدموں میں سب کچھ نظام فطرت پہنچا رہی ہے۔ توجہ، درخت بننے تک، چونکہ یہ چل نہیں سکتا، پودوں سے پھر فضیلت دی جانور کو، یہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اب اسے حکم دے دیا تو نے روزی تلاش کرنی ہے، تو نے سبزے تک خود پہنچنا ہے، سونگنا ہے، یہ بو والا ہے، خوشبو والا ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے۔ اب اس کے ذمے یہ اگر کھڑا ہو جائے کہ مجھے اپنے پاؤں پہ ملے تو یہ بھوک سے مر جائے گا۔ پھر جانور سے فضیلت دی انسان کو، یہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو جانور کے پاس بھی تھیں کہ وہ بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اب انسان کو فضیلت دی، اسے عقل عطا دی، عقل عطا کی، اسے شعور عطا کیا۔ جانور جہاں سبزہ دیکھے منہ ڈال لے، انسان کو جہاں فائدہ ہو منہ ڈالنے کی اجازت نہیں، رک۔ اب انسان بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، لیکن اسے ساتھ عقل عطا کر دی، اسے ساتھ شعور عطا کر دیا۔ کیوں؟ اب جانور جہاں سبزہ دیکھے ہاتھ ڈال سکتا ہے، منہ مار سکتا ہے، انسان کو جہاں فائدہ نظر آئے اب اسے رکاوٹ ہے، رک، تیری روزی کے ارد گرد میرے قانون کے پہرے ہیں، جسے میری تمہید یاد ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں رہ سکے گا۔ بنایا تھا جنت میں، بھیجا زمین پر رہنے کے لیے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، اس کے لیے قانون بھی جنت سے آئے گا۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ پودے سے فضیلت دی جانور کو، جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو۔ ہائے ہائے ہائے، قاری صاحب کیا جملہ آ گیا۔ پودے سے فضیلت دی جانور کو، جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو، تو کیا ہر انسان پہ حکم آئے گا؟ فرمایا نہیں، اب انسان سے فضیلت دی نبی کو۔ ہر پودا، ہائے ہائے ہائے، پودا ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ انسان ترقی کر کے
نبی یاد رکھیے جملہ، نبی بنتا نہیں، رب بھیجتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بنتا نہیں، رب اسے پھر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ۔ ہائے ہائے توجہ، پودا بڑھتا ہے چلتا نہیں۔ میں تمہید سے نہیں کر رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ پودا بڑھتا ہے چلتا نہیں، جانور بڑھتا بھی ہے چلتا بھی ہے، انسان بڑھتا بھی ہے چلتا بھی ہے، ساتھ شعور بھی ہے۔ نبی انسان کو شعور دیا، عقل دی، نبی کو وحی دی۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن یاد رکھو مجھ پر وحی آتی ہے، ہوں میں تم جیسا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ مجھے کھولنے دو جملہ۔ پریشان ہو گئے، مجھے جملہ تو کھولنے دو۔ تم جیسا ہوں، سوتا ہوں تم جیسا ہوں، کھاتا ہوں تم جیسا ہوں، میرا بھی ابا ہے تم جیسا ہوں، میری بھی اولاد ہے تم جیسا ہوں، مجھ پہ بھی غمی آتی ہے تم جیسا ہوں، مجھ پہ بھی خوشی آتی ہے۔